دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، گزشتہ دنوں رمیز راجہ صاحب کا ایک بیان میں نے سنا جس میں اس نے کہا کہ کپتان آپ کو بار بار غلط ثابت کرے گا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سیاسی معاملات میں کہاں یہ غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ انالیسز کیا کچھ معاملات کا اور کچھ جو تجزیے کیے گئے اس کے اوپر انالیسز کیا تو ناظرین بڑے ہی عجیب صورتحال سامنے آئی۔ بڑے بڑے ترم خان جن کی پیشن گوئیاں کبھی غلط ثابت کم ہی ہوتی ہیں، جنہوں نے کہا کہ پارٹی اوور تو واقعی وہ پارٹی اوور ہو گئی، جنہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر فلاں بنے گا واقعی وہی بنا، جنہوں نے کہا کہ CM وہ والا بنے گا، اس جگہ یہ ہوگا، اور باقی ایسا ہی کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کو بس صرف بجٹ تک دیکھا جائے گا اور بجٹ کے بعد اتار دیا جائے گا۔ خبر بھی دی انہوں نے اور اپنا تجزیہ بھی دیا کہ بجٹ تک دیکھا جائے گا، اور یہ بجٹ ابھی کا نہیں، 2019 کا بھی تھا اور 2020 کا بھی تھا۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی جو تیسرا فریق ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اکانومی کی صورتحال دیکھے گی، وہ بھی ان کی بھی ایک مجبوریاں ہیں، انہوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کس سمت جا رہا ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے، ویسا کیا جائے اور ایسا کیا جائے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں سب کچھ انہوں نے ایسا ہی بتایا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی خبر بھی دی اور اپنا تجزیہ بھی دیا، بار بار دیا۔ تو پھر بالآخر وہ 2019 کا بھی بجٹ گزر گیا، 2020 کا بجٹ بھی گزر گیا، اب 2021 شروع ہو گیا۔ تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، لکھنے والے اور پارٹیز اوور کہنے والے جو ہیں وہ اس وقت اپنے کالم کا جو عنوان دیتے ہیں وہ دیتے ہیں بے بسی کا موسم۔ وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ بے بسی کا موسم ہے، نہ تو حکومت ڈیلیور کر پا رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو پا رہی ہے، اور نہ ہی تیسرا فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ، تیسرا فریق جو ہے وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو پا رہا ہے۔ یہاں تک تو انہوں نے بے بسی کا موسم بتا دیا۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ پارٹی از اوور لکھنے والے اور یہ کمپنی نہیں چلے گی لکھنے والے اور بڑی بڑی زبردست طریقے سے پیش گوئیاں کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے بھی یہ بے بسی کا ہی موسم ہے۔ یہ بے بسی کا ہی موسم ہے کہ کبھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہیں وہ فدائی حملوں کے طور پہ استعمال کرے، لیکن اس کے استعمال کرنے میں، لکھنے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لے تو لال سے کام لے رہے ہیں یا لے تو لیل سے کام لے رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ فدائی حملے ہیں، رات کو بیٹھ کے اسی دن یعنی کہ جس دن ان کا کالم جو ہے وہ اگلے دن صبح آنا ہے، وہ ظاہر ہے ایک دن پہلے وہ کالم لکھ چکے ہیں، وہ پھر ایک ٹی وی ٹاک شو میں جا کے دوسرے تجزیہ کار کو کہتے ہیں کہ آپ تو اپوزیشن کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہے تھے، جس کی جواب میں وہ بیچارے دفاع پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی بصد احترام میں تو آپ سے سیکھتا ہوں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی بے بسی کا موسم ہی ہے، اور یہ بھی بے بسی کا موسم ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت حالات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ساتھ خراب ہوں گے۔ اب ان کی آخری امید جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ساتھ حالات خراب ہوں گے اور اتحادی جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے بزدار صاحب کے حوالے سے بڑی بڑی پیشے گوئیاں کی۔ پھر اس میں کہا کہ انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا تیسرے فریق نے کہ بزدار صاحب کو اتار دیا جائے، لیکن بزدار صاحب بھی نہیں اتر پا رہے، حالانکہ پرویز الہی صاحب بھی ان سے ناراض ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں اتر پا رہے۔ تو یہ ہے، انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ یہ بھی بے بسی کا موسم ہے، تو آگے بھی لکھ دیتے کہ یہ بے بسی جو ہے پتہ نہیں کس کی ہے، ان کی بے بسی ہے جنہوں نے اتارنا ہے، یا ان کی بے بسی ہے جو آج سے 6 مہینے پہلے، سال پہلے بزدار صاحب کو بس 3 یا 4 مہینے کی کہہ رہے تھے، 3 یا 4 مہینے کے وزیر اعلیٰ بتا رہے تھے، تو سارا کچھ اسی قسم کا کر رہے تھے۔ آگے جا کے انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کی۔ پہلے کہا کہ حکومت ڈائلاگ کرے گی، مکالمہ کرے گی،
پھر انہوں نے کہا کہ حکومت تو تیار نہیں ہے، تیسرا فریق کرے گا، پھر انہوں نے کہا تیسرا فریق بھی تیار نہیں ہے، یہ تیسرا فریق اگر تیار بھی ہے تو حکومت تیار نہیں ہے، وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر پا رہی، حکومت جو ہے تیسرا فریق کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات جو ہے وہ ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ پھر اسی حکومت کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اور بھی سارے کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہے، یہ تو مسٹر تابے دار ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ تو ان کا کہنا مانتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی انسنی کر دیتا ہے، ایک کان سے نکالتا ہے دوسرے کان سے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے کان سے نکال دیتا ہے، یہ بھی بے بسی کا موسم ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سارا تجزیہ ہے، اس تجزیے کے بعد رمیز راجہ صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو کپتان ہے آپ کو بار بار غلط ثابت کرے گا، یہ تو ایک تجزیے کا حوالہ تھا۔ اسی طرح کے باقی تجزیے بھی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کالموں کا 800 900 1000 یا 1500 ورڈز کا جو ایک لکھنا ہوتا ہے کالم، اس کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اب وہ پیٹ بھرنے کے لیے پوزیشنیں جو ہیں وہ کبھی ایک طرف چلے جاتی ہے، کبھی دوسری طرف چلی جاتی ہے، کبھی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پالیسی شاید تبدیل ملے، حکومت تو گری نہیں، شاید اب حکومت تبدیل نہیں ہوئی، شاید پالیسی تبدیل ہو جائے۔ تو وہ انہیں مان لینا چاہیے کہ ان کے تجزیے ابھی تک غلط ہو رہے ہیں۔ بے بسی کا موسم واقعی بے بسی کا موسم ہے، وہ جو پارٹیز اوور کا موسم تھا وہ بھی ختم ہے، اور یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ بھی ابھی تک تو وہ سارا کچھ ختم ہی نظر آ رہا ہے، لیکن موسم واقعی بے بسی کا ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔